یہی وجہ تھی کہ لاکھوں آدمی اسلام کے حلقہ بگوش ہوتے چلے گئے، اور وہی جو سرگرم مخالفت تھے اسلام کے شیدائی بن گئے۔ اسی جنگ پر جو مسلمانوں کے لیے ناگزیر تھی، کون عاقل انہیں الزام دے سکتا ہے؟ اسلام کے آئین میں ملک و مال کے لیے جنگ کرنا داخل ہی نہیں ہے، اور یہی سبب ہے کہ اسلام کے پیشوائے اعظم حضور پرنور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں اگرچہ بہت سی فتوحات ہوئیں اور سرکش قومیں اطاعت گزار اور فرما بردار بنی، محارب ناکام ہوئے، اسلام کو فتح پر فتح حاصل ہوتی چلی گئی، لیکن بے ہمہ فتوحات سلطان کونین بادشاہ دارین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی سکونت و آسائش کے لیے کوئی قلعہ یا گھڑی تیار نہیں فرمائی، نہ کوئی خزانہ، نہ ذات خاص کے لیے املاک کثیرہ، نہ اپنے اہل و عیال کے لیے فراغت عیش کے اسباب، وسیع جاگیریں اور وافر مال ہم پہنچایا، بلکہ اس سرور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدس زندگی اول سے آخر تک درویشانہ و ظاہر